بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اندر بغاوت ہو گئی. مولانا شرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب کے پاس مولانا شرانی صاحب آ چکے ہیں میدان میں. ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کچھ شارٹس، اس کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. خاص طور پہ حافظ حسین احمد صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب نے پہلی آواز اٹھائی. آج ہم نے کوشش کی تھی ان کو پروگرام میں لینے کی لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے. حافظ حسین احمد صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ نواز شریف کی کوئٹہ جلسہ میں لندن سے کی گئی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے نہ میری زبان پھسلی اور نہ دولت کی چمک سے پاؤں پھسلے، حالانکہ کون کہاں اور کتنے میں پھسلا یہ سب جانتے ہیں. یہ حافظ حسین احمد صاحب نے پہلی دفعہ لب کشائی کی پھسلن پہ اور کتنے پہ زبان پھسلی، کتنے پیسوں پہ قدم پھسلے. میرے پاس JUI کی مرکزی مجلس شورا کا 7 رکنی وفد آیا تھا جس نے اصولی طور پر یہ بات تسلیم کی کہ کوئٹہ جلسہ سے نواز شریف کی تقریر کا یہ حصہ کہ فوج اپنے 2 جرنیلوں کے خلاف بغاوت کرے PDM کا بیانیہ نہیں. وفد کے ارکان میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ اگر نواز شریف کا بیانیہ PDM کا نہیں تھا تو حافظ حسین احمد کے خلاف کارروائی کا کیا جواز بنتا ہے. ستم ظریفی یہ کہ وفد کی جانب سے میڈیا میں یک طرفہ کہا گیا کہ حافظ حسین احمد کی زبان پھسلی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کون کہاں پھسلا، کتنے میں پھسلا اور کون ثابت قدم رہا. یہ حافظ حسین احمد صاحب اور پھسلنے والی تو بات ہی نہیں. جی ہاں. اور اب آ گئے ہیں جناب مولانا خان محمد شرانی صاحب، انتہائی سینئر موسٹ رہنما ہیں JUI کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب. اور بلوچستان، خاص طور پہ بلوچستان میں جو JUI کا پورا ونگ ہے صوبائی جماعت، وہ انہی کی مرہون منت ہے. وہ کیا کہتے ہیں پشتو زبان میں، پہلے ان کی اپنی زبانی سنیے پھر ذرا ہم آپ کو اردو میں بھی بتا دیں گے. جماعت PDM او اسٹیبلشمنٹ دا بدباړه د مچنې د دوو کار کردار ادا کوي د عمل د متولو لپاره د ماحول جوړول. دوم کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی، دا د مفاهمت لپاره دی. دا کم سره ټول شوي چې دغه هر یوه خپله ورکه کوي د اصول یووالی. کم یوه خپله ورکه من دا که په بل یې اړه نشته. ما خو ډېر وختي ویلي چې دا 15 کاله خو انشاءالله د خوراک خو چې له لاسه یاد د خدای شفا شي. سوال دا دی چې اوس دی په خپله سلیکټر دی، دی اوس عمران خان ته یې څه سلیکټر دی، هغه د چړونې او د کوزیو حالت دی. د مولانا په خپله خو هم دا وایي چې په ملایانو یې درواغ شروع کړي. یا مشي جماعت د ملګریو دی چې چا جاګیر نه دی، که څوک دغه خوبونه ویني هغه خطا دي. بلکې زه خو بیا له ملګریو سره به مشوره کوم، زه خو چې دفتر هم خلاص په ټولو ضلعو کې خلاص کوم. یہ تھے جناب مولانا خان محمد شرانی صاحب. یہ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مولانا شرانی کے الفاظ ہیں. جی موجودہ PDM تحریک ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی، غلط بیانی. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل الرحمان جلد سے جلوس کر رہے ہیں. بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے پرانے کارکن الگ دفتر قائم کریں. یعنی JUI کی طرف سے بلوچستان میں مولانا خان شرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الگ جماعت ہم بنائیں گے یا الگ دفاتر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے، ان کو نکالیں گے کیونکہ ہماری جماعت ہے یہ. اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے پرانے کارکن الگ دفتر قائم کریں. وزیر اعظم عمران خان کی کئی پالیسیوں سے ہمیں اتفاق ہے. فضل الرحمان سے میرا اختلاف ان کے جھوٹ بولنے پر ہے. فضل الرحمان سے میرا اختلاف ان کے جھوٹ بولنے پر ہے. جمعیت علماء اسلام پارٹی کسی کی جاگیر نہیں. JUI ہماری اپنی جماعت ہے، پھر الگ اپنا گروہ کیوں بنائیں؟ حافظ حسین ہمارے ساتھی ہیں، ہر ضلع میں پرانے کارکن دفتر قائم کریں. مولانا فضل الرحمان سلیکٹڈ ہیں، وہ خود سلیکٹ ہو کر آئے. عمران خان
5 سال مکمل کریں گے، اگلے 5 سال بھی انہی کے ہوں گے۔ فضل الرحمان جھوٹ بولتے ہیں، ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ مولانا فضل الرحمان پارٹی پر قابض ہیں، مولانا خان محمد شیرانی ہمارا کارکنوں سے رابطہ اور جد و جہد جاری ہے۔ یہ مولانا شیرانی صاحب نے کہا، اور مولانا شیرانی صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، وہ اس گفتگو کا ایسا نہیں جناب توئی صاحب؟ نہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ دور چلے گئے ہیں شیرانی صاحب، جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت نے آج کل رواج دیا ہوا ہے کہ نیکڈ بلیٹن جو ہے اس طرح کی گفتگو کرنا، اس طرح کی کسی کے لیے گھٹیا، کسی کے لیے کچھ، کبھی کچھ بے کا لفظ استعمال کرنا، فلاں کرنا، تو یہ تو شیرانی صاحب نے تو سارا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اور ظاہر ہے آج تک اس طرح فضل الرحمان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، یعنی بڑی دیر پہلے سمیع اللہ کا علیحدہ ہو گئے تھے، اف یو ریکال، جی بالکل پہلے، اس سے پہلے ان کے والد کے خلاف غلام غوث ہزاروی جو تھے ان کی علیحدہ تھی، اور ان کی جے یو آئی علیحدہ تھی مفتی محمود کی، جی۔ تو اس کے بعد پھر یہ اپنا مطلب ہے ابھی بڑا ان کا ٹھیک ٹھاک تھا پچھلے 1 سال پہلے، لیکن تو اطلاعات جو سب یہ ہیں، خبر یہ ہے کہ جو صوبائی جماعت ہے بلوچستان کی، جمعیت علماء اسلام کی، سینٹ کے انتخابات میں وہ جماعت اپنے امیدوار لانا چاہتی ہے، اور یہ صوبائی قیادت فیصلہ کرے گی کہ سینٹ تو میں اب وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ان کا ہے، تو وہ پھر کدھر کھڑا ہوگا؟ یہ تو اب معلوم ہو جائے گا جی آنے والے دنوں میں، کیونکہ خان محمد شیرانی صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب کو انہوں نے دبا لیا تھا، لیکن حافظ حسین احمد کے بعد اب مولانا شیرانی صاحب کو دبانے کی کوشش کی، تو وہ تو آگئے ہیں فرنٹ فٹ پہ، اور اگر خان محمد شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب دونوں مل جاتے ہیں، جو کہ پہلے مولانا کی وجہ سے آپس میں ان کے درمیان اختلافات کروائے ہوئے تھے، دونوں گروپس کو، دونوں رہنماؤں کو آپس میں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن اس وقت یہ سچویشن ہے کہ وہ دونوں آپس میں مل چکے ہیں، اور اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر سینٹ کے امیدوار کون ہوں گے، ٹکٹ کس نے دینا ہے، یہ پھر بلوچستان کی جو جے یو آئی ہے، صوبائی مجلس عاملہ، وہ فیصلہ کرے گی۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔